نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دریا کے اندر پایا جس کو ہم نے اپنی جناب سے رحمت دی تھی اور اپنی جناب سے علم عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کی کیا پیروی کروں اس بات پر کہ آپ مجھے سکھلائیے اس میں سے جو ہدایت کی بات آپ کو سکھائی گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بے شک آپ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے میرے ساتھ، اور کیسے آپ اس چیز پر صبر کر سکتے ہیں جس کی خبر کا آپ احاطہ نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں آپ کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر آپ میری پیروی کرتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا مت یہاں تک کہ میں خود ہی آپ سے اس کا تذکرہ کروں، اس سے پہلے پوچھنا نہیں ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 65-70 کا درس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون مچھلی کے پانی میں چلے جانے والی چٹان کے قریب سے جب چلنا شروع ہوئے، دوپہر کو یہاں آرام کیا تھا، باقی سارا دن چلتے رہے، اگلی ساری رات چلتے رہے۔ اب جب اگلی صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ناشتہ لاؤ، تو انہوں نے بتایا کہ مچھلی تو ایسے عجیب طریقے سے پانی کے اندر چلی گئی اور وہاں سرنگ بنی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی نشانات قدم کو دیکھتے دیکھتے واپس چلیں۔ واپس پہنچے تو اسی طرح سمندر کے بیچ میں سرنگ بنی ہوئی اور راستہ بنا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اس راستے میں سے اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں پایا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سامی النسل، حضرت خضر علیہ السلام بھی سامی النسل ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی زمانے میں تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ ہزاروں سالوں کا زمانہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ رکھا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور جنگلوں کے اندر جو لوگ راستے بھول جاتے ہیں
بسا اوقات اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام راستہ بتلاتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی کہ سمندروں میں جو لوگ راستہ بھول جاتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو راستہ بتاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی زمانے میں، پھر انہوں نے سکندر اعظم کا زمانہ پایا۔ بعض روایات میں ہے کہ سکندر اعظم کے وزیر اعظم بھی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے جہاں یہ بیٹھتے ہیں یا جہاں نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ارد گرد کی زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں خاضر، سبزہ اگانے والے ہیں گویا کہ اللہ کے حکم سے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی روایات کے اندر ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اب بھی حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی قدرت کا ایک بڑا نشان دکھانے کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے یہ نشان ظاہر ہوگا کہ دجال کا جب خروج ہوگا وہ نکلنے کے بعد پوری دنیا کو گمراہ کرتا ہوا مدینہ طیبہ کے دروازے پر پہنچے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال میرے مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک عالم اس کو مدینے کے باہر ملیں گے، وہ دجال کو سمجھائیں گے کہ تو دجل، فریب اور جھوٹ کہتا ہے، اللہ تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی عبادت کے لائق ہے، تو کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ دجال کہے گا کہ اگر میں تیرے 2 ٹکڑے کر دوں اور پھر تجھے زندہ کر دوں، ٹکڑے بھی ملا دوں، کیا پھر تو میری خدائی کو مان جائے گا؟ تو وہ عالم کہیں گے کہ موت اور زندگی اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ دجال ان کو قتل کرے گا اور 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر حکم دے گا، دونوں ٹکڑے مل جائیں گے، اس عالم کی روح بھی نکل جائے گی، پھر روح واپس آئے گی مر کر دوبارہ زندہ ہو کر۔ جب وہ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجال کہے گا اب تجھے میری خدائی کا یقین آیا؟ وہ عالم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مجھے یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ دجال ایک عالم کے ساتھ ایسا کرے گا، اور اب تو مجھے تیرے دجل کا اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو دجال ہے، تیرے بارے میں یہ خبر دی جا چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت روئے زمین پر اعظم شہادتن عند اللہ، اس شخص کی گواہی سب سے بڑی ہوگی اللہ کے یہاں، عظیم ترین گواہی ہوگی جو دجال کے قتل کرنے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد دوبارہ جوڑنے اور زندہ کرنے کے باوجود بھی اللہ ہی کو زندہ کرنے والا اور موت دینے والا کہے گا، اور دجال کو اس کے سامنے دجال کہے گا۔ روایات میں آتا ہے یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کو قتل کرنے کے لیے اتارنا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کو دجال کے قتل کرنے کے لیے زندہ رکھنا ہے۔ تو خیر حضرت خضر علیہ السلام اتنے بڑے پائے کے ولی بزرگ یا نبی ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت بھی عطا کی اور ہم نے ان کو ایک علم دیا جس علم کا نام یہاں اللہ فرماتے ہیں علم لدنی ہے۔ علم کے حصول کے مختلف ذرائع ہیں، جیسے آپ ابھی درس قرآن سن کر علم حاصل کر رہے ہیں یا قرآن پاک کو پڑھ کر علم حاصل کرتے ہیں، کبھی کتاب کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، کبھی سن کر علم حاصل کیا جاتا ہے، اور علم کی ابتدا کہاں سے؟ اللہ فرشتے کے ذریعے نبی کی طرف وحی کر کے علم بھیجتے ہیں، یا نبی کے دل میں القاء کر کے اور بات ڈال کر علم بھیجتے ہیں، یا نبی کو اشارہ کر کے علم دیتے ہیں۔ اور ایک علم ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہے جس کو یہاں قرآن میں علم لدنی فرمایا ہے، اور اس کو علم وہبی بھی کہتے ہیں، اللہ اپنی طرف سے ہبہ اور عطا کرتے ہیں، اس کو کشف بھی کہتے ہیں، اس کو الہام بھی کہتے ہیں۔ انبیاء کو قطعی طور پر دیا جاتا ہے اور اولیاء کو ظنی طور پر، اور کسی درجے میں بھی یہ علم
علم عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ہمارا یہ بندہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سر اٹھایا، حیران ہوئے آواز سن کر، سلام سن کر، سمندر کے اندر کون میرے پاس پہنچ گیا، اور پوچھنے لگے انا بِأَرْضِكَ السلام وَأَنَّا بِأَرْضِ السلام، آپ کی زمین میں سلام کہاں سے آ گیا اور میری زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ یعنی میں تو ویرانے میں ہوں، یہاں کس نے آ کر مجھے جھنجھوڑا اور ہلایا اور متوجہ کیا اور سلام کیا؟ یا میں جس علاقے کے اندر ہوں جہاں یہ دریا کا سنگم اور ملنے کی جگہ ہے، اس کے باہر کے رہنے والے لوگ تو کافر اور مشرک ہیں، وہ تو سلام کا رواج ان کے اندر ہی نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کفر کے اس شہر میں جا کر سلام پیش کر کے گویا کہ یہ بات ثابت کر دی کہ ایمان والوں کا کام ہی یہ ہے بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا، تو وہاں انہوں نے اسلام کا بول، سلام تو اللہ کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا نام عطا فرمایا کہ تم جب ایک دوسرے سے ملا کرو تو میرے نام کے ذریعے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور سلامتی بھیجا کرو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلم علی من عرفت ومن لم یعرف، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کیا کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں محبتیں عام کرو اور محبتوں کو بڑھاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کس چیز کے ذریعے؟ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ ہر بندے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے یا پانی پی رہا ہے تو انتظار کرنا چاہیے اس کے فارغ ہونے کا، اس لیے کہ اگر وہ سلام کا جواب دینے لگے تو کہیں لقمہ اٹک نہ جائے اور تکلیف نہ ہو جائے۔ اسی طرح کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو یا ذکر میں مشغول ہو، اس کو بھی سلام نہ کریں، اس لیے کہ اس کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہے، وہ ٹوٹ جائے گی، اور جو بندہ اللہ سے جڑے ہوئے کو توڑ دے تو نزل المقت فی الوقت، خطرہ ہے کہ اسی وقت اس توڑنے والے پر عذاب نہ اتر آئے۔ اس لیے چند جگہ مستثنا ہیں، اسی لیے مسجد کے اندر داخلے کا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سکھلایا کہ جب تم مسجد کے اندر قدم رکھو تو بغیر آواز کے کہو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر تم کسی ویرانی جگہ کے اندر داخل ہو جاؤ تو وہاں کا سلام الگ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، التحیات کا سلام بتلایا۔ اس لیے بھائی ہمیں سلام موقع دیکھ کر، جگہ دیکھ کر، مقام دیکھ کر، فارغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سلام کیجیے، بازار سے گزر رہے ہیں سلام کیجیے، مسجد میں کوئی فارغ ہے اس کو سلام کیجیے، عبادت میں مشغول کے فارغ ہونے کا انتظار کیجیے، پھر سلام کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو پھر بات چیت شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ پوچھا اب موسیٰ بنی اسرائیل، کیا آپ بنی اسرائیل والے موسیٰ پیغمبر اور رسول ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کروایا، پتہ چلا خضر علیہ السلام کو بغیر تعارف کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہچان نہ ہوئی۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں، وگرنہ وہ تو آتے ہی پہچان جاتے کہ یہ کون تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا هل اتبعک، بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بہت سی باتیں اور علم سکھلایا، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی تابع داری کروں اور آپ کے پیچھے پیچھے چلا کروں، پھر آپ سے مجھے وہ کچھ علم کی باتیں سکھا دیں۔ علم دو طرح کا ہے، ایک علم تشریعی، ایک علم تکوینی۔ حضرت ابو
ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المحدثین ہے، سب سے زیادہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پاس وعاءین من علم کے 2 برتن ہیں، ان برتنوں میں سے ایک برتن میں نے خالی کر دیا ہے، وہ علم میں نے پھیلا دیا ہے اور تمہیں بتا دیا ہے، وہ عقائد کا علم ہے، احکام کا علم ہے، مسائل کا علم ہے، دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، اور دوسرا علم کا برتن میں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھا ہے، وہ عام لوگوں کو بتلایا نہیں، اس لیے کہ اگر وہ علم میں تمہارے سامنے ظاہر کروں تو تم مجھے قتل کرنے پر آمادہ اور تیار ہو جاؤ اور تم مجھ پر کفر کے فتوے لگا دو۔ یہ علم لدنی ہے، یہ علم وحبی ہے، یہ علم تکوینی ہے، یہی علم حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے، اے موسیٰ، علم کے ایک بڑے مقام پر آپ فائز ہیں جو میں نہیں جانتا، اور علم کا ایک درجہ مجھے دیا گیا ہے جو آپ نہیں جانتے، لہٰذا آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ میرے ہاتھ سے ایسے ایسے واقعات سرزد ہونے ہیں۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے مسئلہ پوچھا، دریافت کیا کہ آپ بتلائیے کہ اگر کافروں کی فوج پر ہم غالب آ جائیں تو ان کے نابالغ بچوں اور عورتوں کو قتل کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر آپ کے پاس علم خضر ہے تو قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ خضر علیہ السلام کو پتا تھا کس بچے کو قتل کرنا جائز ہے اور کس بچے کو قتل کرنا ناجائز ہے، اور اگر آپ کے پاس علم خضر نہیں ہے تو آپ کافروں کے نابالغ بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا کہ جی آپ تو میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، کیسے آپ صبر کریں گے اس چیز پر جس کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی عرض کیا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ایک بات صبر کروں گا، دوسری بات آپ کی فرما برداری کروں گا، نافرمانی بالکل نہیں کروں گا۔ 2 شرطیں شاگرد موسیٰ علیہ السلام نے پیش کر دی کہ بھائی صبر بھی کروں گا، نافرمانی بھی نہیں کروں گا، جو کام مجھے کہیں گے یا میرے سامنے کریں گے آپ کا ہاتھ روکوں گا نہیں۔ تو ایک شرط حضرت خضر علیہ السلام نے لگا دی، اگر آپ میرے پیچھے چلیں گے تو کوئی بھی کام میں کروں گا، اور اس کام کی وجہ جب تک میں آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ نے پوچھنا نہیں ہے۔ ایک شرط خضر علیہ السلام نے لگا دی۔ اس سے پتہ چلا کہ علم سیکھنے والے اور سکھلانے والے آپس میں شرائط لگا سکتے ہیں، سیکھنے سکھانے کے آداب متعین کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے آداب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللہم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد للسوى الجنة إليهما صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔